بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے مومن کو سب سے زیادہ سمجھدار قرار دیا ہے اور دلوں کو نرم کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، کس طریقے کو اختیار کر کے ہم اپنے دلوں کو نرم کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک خاتون نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دل کی سختی کا ذکر کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، موت کو بہت یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا اور اس کا دل نرم ہو گیا تو اس نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کیا۔ یاد رکھیے، موت ایک یقینی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ یہ معلوم ہونے کے باوجود اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی مصروفیات اور تفریحات میں گم ہو کر موت کو بالکل فراموش کر بیٹھتے ہیں اور موت سے غفلت کے سبب دل کی سختی کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات کی ذرا بھر پرواہ نہیں رہتی کہ ہماری زندگی اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں۔ نہ ہمیں فضولیات میں وقت ضائع ہونے کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، حالانکہ ہمیں یہ بات معلوم بھی ہے اور تجربہ بھی کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ جس طرح کبوتر کی آنکھیں بند کرنے سے بلی کا خطرہ نہیں ٹلتا، اسی طرح ہماری غفلت کے سبب موت ٹل نہیں سکتی۔ اس لیے سمجھداری کا تقاضا ہے کہ ہم موت کو یاد رکھیں اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاریوں میں مصروف رہیں، نیز گناہوں اور فضولیات سے بھی بچتے رہیں۔ موت کو یاد کرنے کی ترغیب بہت سی احادیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمائی گئی۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، کون سا مومن سب سے زیادہ سمجھدار ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کو بہت یاد کرنے اور اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے اچھی تیاری کرنے والا، یہی لوگ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو، یعنی موت کو یاد کر کے لذتوں کو بد مزہ کر دو تاکہ ان کی طرف تمہاری طبیعت مائل نہ ہو اور تم اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ موت کو یاد کرنے سے نہ صرف دل نرم اور آخرت کی طرف راغب ہوتا ہے، بلکہ اس سے دنیاوی طور پر بھی سکون حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، جس نے موت کو پہچان لیا اس پر دنیا کی مصیبتیں اور اس کے غم آسان ہو گئے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی، اس کے نزدیک دنیا قابل نفرت ہو جائے گی اور دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کو یاد رکھنے اور مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہم تمام کاموں کے لیے پیشگی اقدامات کر لیتے ہیں، جیسے کہ ہم سردیوں سے پہلے گرم کپڑوں کا انتظام کر لیتے ہیں، گرمیوں سے پہلے ٹھنڈک کا انتظام کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی دوپہر اور رات کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح رات گھر جانے سے پہلے صبح کے ناشتے کا سامان لے لیتے ہیں، بارش میں نکلنے سے پہلے چھتری لے لیتے ہیں، رات باہر نکلنے سے پہلے روشنی کا انتظام کرتے ہیں، لمبے سفر پر جانے سے پہلے مکمل تیاری کرتے ہیں، لیکن قبر کی طویل زندگی کے لیے تیاری کرنے پر آمادہ نہیں، بلکہ اپنے دل میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، قبر کی زندگی دیکھی جائے گی، جب آئے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ ایک پل کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے سے چھوٹوں کو بھی جاتے دیکھا ہے، اپنے برابر کے لوگوں کو بھی اور اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کو بھی جاتے دیکھا ہے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اپنی موت کی، اپنی قبر کی، اپنی آخرت کی بہتری کی زندگی میں ہی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پر اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے گرد گرد کے لوگوں اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔